لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے معلم القرآن کا چوتھا سبق پڑھنے والے ہیں. اس چوتھے سبق کے اندر بھی پہلے 3 اسباق کی طرح آسان الفاظ دیے گئے ہیں اور ان میں بھی بکثرت وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، زیادہ آتے ہیں. جو چند نئے الفاظ ہیں یا تھوڑے مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی وہ آگے لکھا ہوا ہے لفظ کے آگے. اور اس میں ایک چیز جو نئی بیان کی گئی ہے اس سبق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے نیچے والی لائن کا پہلا حرف، پہلا لفظ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے یا نیا لگتا ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی آپ اس پیج کو کھولیں گے تو فوراً آپ کی نظر اس لفظ پہ جائے گی اور وہ بار بار کیا ہوگا، ریوائز ہوگا، تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور سمجھ آ جائے گا. تو اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنے میں کوئی دشواری ہو یا ہمیں سمجھنے میں دشواری ہو. اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو بالکل یہ آسان ہیں. ذرا پہلے 3 لفظ، پہلی لائن کے جو 3 لفظ ہیں وہ ساجد بھائی پڑھیں. الملک، مالک، المالک، المالک، التوبہ، التابوت، التابوت، الصدیق، الصدق، الصدیق، الصدق، الصدق، جی. بعد صار الطریق، القوم، الخلق، الخلق، علی، الخنزیر، الدعاء، الغم، 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 میم پر شد بھی ہے. جی آپ پڑھیں. المحبة، القلم، المحبة، القلم، الكتاب. جی اجاب بھائی. الموت، الحیات، الضرب، الضب، الضرب، قاضی صاحب. السماء، 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 الوحی، 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 الامر، جی. شکیل صاحب. الدنیا، الآخرہ، جی. معیز بھائی. الغیب، النور، الغافل. جی. عثمان صاحب. العذاب، ٹھیک ہے. العذاب، القلب، الحکمہ. جی آپ پڑھیں. النبوت، الامہ، الاعمال. پھر پڑھیں، پھر پڑھیں شروع سے. النبوت، النبوہ، النبوہ، الامہ، الاعمال. الامن. الامن. جی ڈاکٹر صاحب. الطعام، الطعام، طا پر زبر. الوادی، الاسد. جی سمجھ صاحب. الوارث، الفاجر، القادر. جی دیکھیں اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ان کے معنی وہ بالکل آسان ہیں، ایزی ہیں. تو ان کے آگے آپ ان کا جو مطلب ہے وہ لکھیں سب کے آگے. تو ان میں سے جو چند ایک زیادہ نئے ہیں یا جن کا مطلب نہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں. المالک، مالک کسی بھی چیز کا مالک ہونا. مالک یوم الدین. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. المالک مالک ہونا. اس میں دوسرا لفظ ہے التابوت. تابوت ہماری زبان میں اتنا استعمال نہیں ہوتا لیکن عربی میں اور اردو میں تقریباً سیم ہی ہے. تابوت وہ
صندوق ہے جس کے اندر کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں عموماً تابوت بولا جاتا ہے کس کے لیے؟ جس کے اندر کسی میت کو بند کر کے بھیجا جاتا ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. أن يأتيكم التابوت، یہ طالوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَنَحْنُ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. پھر آگے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اس نے نبی نے کہا جو وقت کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، ایک تابوت آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. تو لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ التابوت، کہ وہ ایک صندوق جس کے اندر وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ ماندہ چیزیں جو ہیں وہ نشانی کے طور پر ہوں گی. تو سمجھ لینا کہ یہ تابوت جب آ گیا ہے تو یہ بادشاہ یہ جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے یہ برحق ہے. الصدق سچائی، الطریق راستہ، القوم قوم ہے لفظ عام استعمال. الخلق اس کا معنی آگے لکھا ہوا ہے تخلیق، بناوٹ. الخلق تخلیق، پیدا کرنا. تخلیق کا مطلب پیدا کرنا، بناوٹ کسی چیز کو بنانا. الخنزیر، ساتھ ہی سامنے ہو. الخنزیر، دل بیٹھ. الخنزیر سور. الدعاء، دعا کرنا. الغم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة. غم کے بعد، غم ہماری زبان میں بھی غم لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی الغم. المحبہ، یہ لفظ محبت ہے میم کی زبر کے ساتھ. عموماً جب ہم بولتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ محبت، میم کی پیش کے ساتھ نہیں، محبت میم کی زبر کے ساتھ. المحبہ. القلم، جو چیز لکھنے والی ہے، نون والقلم وما یسطرون. الکتاب، کتاب ہے. الموت، الحیات، دونوں لفظ. الضرب، یہ لفظ نیا ہے. الضرب اس کا معنی ضرب عربی میں بھی سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے اور آگے چوٹ، مارنا. ضرب چوٹ جب لفظ استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے مارنا. ٹھیک ہے. ویسے الضرب کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. بیان کرنا بھی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. یہاں لفظ ضرب یضرب ان یضرب، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ وہ بیان کرے کسی چیز کی مثال، بچت کی یا اس سے چھوٹی چیز کی. تو یہاں ضرب، یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. مراد کیا ہے؟ بیان کرنا. تو دونوں معنی ہیں. یہاں جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے ضرب کا وہ مارنا، چوٹ. السماء، آسمان کے لیے. الوحی، وحی جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے پیغمبر کی طرف بھیجتا ہے. الامر، اس کے 3 معنی لکھے ہوئے ہیں. الامر، ایک امر، دوسرا معاملہ اور تیسرا حکم. ان الامر کلہ للہ، تو یہاں امر کا معنی حکم، معاملہ. والامر یومئذ للہ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ہر قسم کا معاملہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. الدنیا، الآخرہ، الاسم، اسم نام کے لیے. الغیب، چھپی ہوئی چیز، غیر معلوم چیز. غیب کہ جو واضح نہ ہو، جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ واضح نہ ہو. النور، الغافل، الغافل
سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھنا ہے فوراً اسی وقت بولے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم تو بولتے جائیں اور یہ سمجھ کر کے سمجھ آ گئی ہے تو معاملہ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ اسی وقت بولے کہ اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا، یہ دوبارہ سمجھا دیجیے۔ جی العذاب، غافل، غافل لاپرواہ، غافل جو بے خبر، الغافل بے خبر، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اس کو علم ہے۔ العذاب، عذاب ہے سزا کے معنی میں، القلب دل، الحکمہ حکمت دلائی سمجھداری، النبوہ جی نبوت، الامہ امت، الامن الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ٹھیک ہے، امن، الامن الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ کھانا، الوادی، الوادی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو وادی کہتے ہیں۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر ابن آدم کے لیے دو سونے کی وادیاں ہوں تو تیسرے کی کیا کرے گا؟ خواہش کرے گا کہ اور تیسری بھی ہونی چاہیے، تو وہ الوادی، صفا مروا کے درمیان جو جگہ ہے وہ وادی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اگرچہ ہاں جی نہیں، خالی ہوگی تو تبھی نا، بستی ہوگی تو پھر تو وہ وادی نہیں نہ رہے گی۔ ہاں وادی، اچھا ہاں یہ وادی وادی۔ العزم، ارادہ، پختہ ارادہ۔ الوارث، وارث، وارث کسی بھی چیز کا جو جانشین پیچھے بن جاتا ہے، اور عموماً جو لفظ وارث استعمال ہوتا ہے تو اس وقت کہ یہ فلاں کا کیا ہے وارث ہے، اس کے مرنے کے بعد، موت پہلے ذہن میں آ جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد ہی وارث ہو، زندگی میں بھی وارث ہو سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ دعا جب کی تھی یارثنی ویرث من آل یعقوب، تو زندگی میں بھی وارث، مطلب وہ جو تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کا وارث، مطلب ہے کہ یہ دین کا جو سلسلہ ہے آل یعقوب سے چل رہا ہے اس کا یہ وارث بن جائے۔ الفاجر، گنہگار، القادر، قدرت رکھنے والا، قل هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ سوال نمبر 1 میں جو الفاظ ہیں ان کا مطلب، کوشچن نمبر جو 2 ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امن، قوم، دعا۔ دیکھیں اردو میں جب لکھا ہے تو حمزہ نے لکھا، اردو میں جب دعا لکھا ہوگا تو بغیر حمزے کے، لیکن جب یہ عربی میں آئے گا تو پھر کیا ہے؟ الدعا، حمزے کے بغیر یہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ الوحی، موت، تابوت، التابوت، ال نہیں، الف کو تا کے ساتھ ملانا، آخرت، وحی، آخرت، جب عربی میں لکھنا ہے تو تا مربوطہ گولتا آئے گی۔ نبوت، النبوہ، غافل،
سچائی، سچائی اور صدق. جی یہ الفاظ مکمل کریں. یہ کیا ہیں؟ ہو گیا مکمل؟ اچھا قلب اور قلب کا فرق بتا دیں. اچھا ہاں، یہاں لفظ ہم نے پڑھا ہے القلب. ایک لفظ ہے القلب. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے دل، اور اس کا مطلب ہے کتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو پڑھنے میں بھی ذرا خیال سے پڑھیں. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ القلب. زبان پیچھے چلی جائے گی، جو وہ لگا ہوا ہے نا گلے میں، اس کو کبا کہتے ہیں، یہ زبان اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. قلب. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ قلب بری کا. اگر ہم اس کو قلب کر دیں گے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا، اور اگر اس کو قلب کر دیں گے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا. اس لیے ہم سے یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے ہم نے ایک بار جی کہ تھوڑی تجوید صحیح کرا دیں. میرے صاحب کلاس تو لگی ہوتی ہے، ٹھیک تو ہے. تھوڑی سی آپ تجوید پہ بھی محنت کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. چلیں انشاءاللہ کرتے ہیں. اچھا جی، یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو اسی طرح ملانا ہے. ٹھیک ہے. جو لفظ جتنا ہے اس کو اتنا ہی. ٹھیک ہے. اچھا اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ لام کے اوپر جزم، الف کے اوپر زبر، آگے جزم، آگے وہ بھی جزم. الامن، الامن. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حکمہ. حکمہ کیا ہے؟ حکمہ. یہ جو الامن، یہ اردو میں بھی امن ہی ہوتا ہے. اردو میں امن، امن ہوتا ہے. امن و امان نہیں. امن و امان، امن و امان. امن جب ہم مترادف امن و امان بولتے ہیں، امن تو میم پہ شاید جزم ہی آئے گی. اردو میں بھی جزم آئے گی، عربی میں بھی جزم آئے گی. وہ ہم ہاں جی. اچھا جی، یہ لفظ مکمل کیسے ہوگا؟ آگے طلاق. اسی طرح جی تین طرح. آج کے سبق میں الامر بھی ہے، اور آج کے سبق میں الامہ بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا آج کے سبق میں الامن بھی ہے. سمجھ آ گئی؟
یہ اسی طرح چھٹا جو کویشچن ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جلد سے قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں کریں جس کا آپ مطلب جان چکے ہیں. یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا. الحیات بھی آ گیا. ہاں جی دونوں لفظ آ گئے. آج کے سبق میں دونوں ہی آ جاتے ہیں. یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا. تو جس لفظ کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں. دوسری آیت کنتم تمنون الموت. اچھا موت کسے کہتے ہیں؟ گزر جانا. کتنے لوگ گزر جاتے ہیں ان کو موت نہیں کہتے. روح کا نکل جانا اور اس دنیا سے تعلق کا ختم ہونا. اس دنیا سے کسی بھی جاندار چیز کے تعلق کا ختم ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت. انما انذرکم بالوحی. انما انذرکم بالوحی ولو كنت فظا غلیظ القلب. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ لفظ جو ہے جو یہاں استعمال ہو رہے ہیں, جتنے بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, ان کا جو آخری حرف ہے, آخری حرف جو ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش اس کے بدلنے سے اس کا معنی نہیں بدلتا. سمجھ آ گئی؟ آخری جو حرف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا, اس کے اوپر زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کا معنی اور مفہوم نہیں بدلتا, وہ اسی طرح ہی رہتا ہے. جس طرح اب یہاں جو لفظ آیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, تب با کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. ٹھیک ہے, تو اب اس زیر سے القلب یا القلب القلبی معنی کیا ہے؟ دل ہی رہے گا. دل مطلب جو ہے وہ نہیں بدلے گا, صرف وہ حرکات جو ہیں وہ بدل جائیں گی. کسی وقت زبر آ سکتی ہے, کسی وقت زیر آ سکتی ہے, کسی وقت پیش آ سکتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الکتاب اور الحکمہ. من الظلمات إلى النور نون والقلم. جی یہ کیا کسی بھی آیت کا جو آخری ورڈ ہوتا ہے اس کی بات یا کس طرح؟ نہیں, یہ کسی آیت کا آخری نہیں, کوئی بھی لفظ ہے. یہ دیکھیے یہاں کیا لفظ آیا ہے, یعلمہم الکتاب. ٹھیک ہے, یہاں کتاب کے آخر میں یہ لفظ ہے, اس کو چھوڑیں. لفظ یہ ہے الکتاب. کتاب کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے. اچھا اسی طرح اگر ہم اس کتاب کے جو ذالکل, ٹھیک ہے, دوسری آیت ذالکل کتاب, یہاں زبر ہے یہاں پیش ہے, تو اب الکتاب جو ہے وہ کتاب ہی ہے. زبر آنے سے یا زیر پیش آنے سے اس کا معنی نہیں بدلا. تو یہ ضروری نہیں کہ آیت کے آخر میں ہو تبھی, کسی جگہ میں بھی کوئی بھی لفظ اس طرح جو آئے گا تو اگر اس کے آخری حرف با ہے, الکتاب لفظ پورا ہے, اس کا آخری حرف با ہے, اسی طرح الکتاب لفظ پورا ہے, اس کا آخری حرف با ہے, یہاں زبر آ گئی, یہاں کیا آ گئی؟ پیش آ گئی. تو کتاب کتاب ہی ہے, اس کے معنی اور مطلب میں کوئی فرق نہیں پیش آیا. اسی طرح جو زبر ہے اوپر اس کو پیش کرنا بنا دیں,
کتاب ہو نہیں، یہاں کتاب نہیں بنے گا. نہیں، اگر آ سکتی ہے تو ورڈ چینج ہو جائے گا، میننگ چینج ہو جائے گا. نہیں 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 چاہیے. یہاں آئی نا پیش، جی یہاں بات پیش آئی ہے نا، تو کتاب کے معنی میں تو نہیں کوئی چیز وہی تبدیلی رہے ہے. گی. ٹھیک ہے، یہ صرف اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا سیاق، جملہ، جملے کا جو پیچھے سبب ہے اس کے بدلنے سے اس کا آخری حرف اس کی حرکت بدلتی ہے، لیکن اس سے کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح من الکتابی، بعض بات اس سے آ جاتا ہے من الکتابی. جی من الظلمات والنور، وہ الظلمات نہیں، لفظ کتاب کی بات ہوتی. جی سمجھ آ گئی؟ شیخ صاحب آپ نے کہا کوئی بھی لفظ، یہ پہلے صرف کتاب کو کیوں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں؟ یہ اس کے اندر آئیے اس لیے اس کو سمجھا. کوئی اور آپ بتائیں، میں آپ کو بتا دیں. یہ میں کہہ رہا تھا اگر کتاب ہٹا دیں، سارا ہٹا دیں، صرف یہ جو یعلم، نہیں وہ اور چیز ہے. یعلمہم یہ لفظ اور ہے. ابھی ہم بات صرف ان الفاظ کی، آسان الفاظ کی کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں بھی اور ہماری زبان میں کیا ہے، عام استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی طرف نہیں ابھی جانا. ابھی صرف ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں جو کتاب کے اندر الفاظ آئے ہیں، یا وہ لفظ جو عام استعمال ہو رہے ہیں ہماری زبان میں بھی اور عربی میں بھی، اور خصوصاً زیادہ تر وہ قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں. ہم صرف ان کو سمجھنا چاہتے ہیں. بعض بات آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کتاب کے ایسا لفظ بھی آ جائے، ایسی آیت بھی آ جائے جس میں کتاب کے نیچے کیا آ جائے، زیر آ جائے، تو آپ کہیں جی ادھر تو زبر تھی، پھر پیش آ گئی، پھر زیر آ گئی، تو یہ کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، اس کا معنی نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے، یہ بات. جی ام عندهم الغیب، نون والقلم وما یسطرون. القلم، قلم وہ چیز جس سے کیا ہے، لکھا جاتا ہے. ام عندهم الغیب وان اللہ شدید العذاب نزل الكتاب بالحق في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الدنيا الآخرة، وألقيت عليك محبة مني. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی. یہاں ایک چیز کتاب سے ہٹ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. آخری آیت دیکھیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، کیا ہے، محبتاً. جو لفظ کتاب کے اندر ہے المحبہ، ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے، تن. یہاں المحبت یا المحبت آئے گا. یہ صرف اس لیے بتانا تاکہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے. جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے، سمپل سی بات، پہلے یہ ذہن میں رکھیں، جس لفظ پر کیا آ جائے، الف لام آ جائے، اس لفظ کے اوپر یا نیچے ٹھیک ہے. جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، اس لفظ کا آخری حرف، اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آئیں گی. یہاں دیکھیں محبتاً ہے، الف لام نہیں ہے. اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ ایک ہو جائے گا. نہیں، مطلب نہیں بدلے گا، مطلب نہیں بدلے گا، مطلب وہی رہے گا. وہ جی جس لفظ کے شروع میں الف لام آ گیا، ٹھیک ہے،
جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی. اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، اس کا مطلب کا یا طریقہ. لفظ محبت کا معنی محبت ہی رہے گا. لیکن جب آپ دوسرے لفظ کا ملا کے پڑھو گے تو اس کا مطلب وہ الفاظ کے اعتبار سے وہ چیز، لیکن جو بیسک ہے وہ نہیں چینج ہوگی. یہاں جو بات میں کر رہا ہوں وہ صرف بیسک کی بات کر رہا ہوں کہ جو لفظ جس کا جو معنی ہے بس وہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. محبت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لفظ محبت کا معنی محبت ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، وہ الف لام کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے ہو. جی ٹائم کیا ہو گیا؟